الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور جب کچھ ناپ تول کر کے دو تو مکمل تول کے دو اور بالکل سیدھی ترازو سے تول کر کے دو، یہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ، ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں بیان فرمائی ہے جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر عام طور پر دیکھی جاتی ہے، اور اس میں لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت کریمہ کے اندر کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر طریقہ ہو، یہاں تک کہ اس کے مال میں تم تصرف اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور میں نے پہلے بھی بتلایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو یہ آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصول، ضابطے اور قاعدے کو بتلایا ہے، وہ اخلاقی نظریات کو بتلایا ہے کہ جن کے اوپر سماج و معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ سماج و معاشرہ کا کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور وہ مالدار ہوتا ہے، تو اس کے قریبی رشتے میں جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ اس کے مال کا ذمہ دار بنتا ہے، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو جو اس کے چچا ہوتے ہیں یا اس کے بھیا ہوتے ہیں وہ مال کے جو ہے مکمل کیئر ٹیکر بن جاتے ہیں، نگراں بن جاتے ہیں۔ عرب میں ایسا اکثر ہوتا تھا۔ عرب کے اندر کوئی بھائی ہوتے تھے، وہ مر جاتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو اس کے مال کی ذمہ داری اور بچوں کی ذمہ داری ان کے بھائیوں کے سر پہ ڈال دی جاتی تھی، یا جو رشتے اور ناطے اور سماج و معاشرے میں جو قریبی ہوتے تھے ان کے سر پر ڈال دیا جاتا تھا۔ اور وہ کرتے یہ تھے کہ ان کے مال کو بے انتہا خرچ کرتے تھے۔ کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے، جب تک یہ بچہ ہے تب تک اس کا مال جو ہے میرے ذمہ داری میں ہے، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا مال جو ہے وہ اس کی ذمہ داری میں چلا جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے پورا مال چٹ کر جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جب آیا اور جب اسلامی قانون سماج و معاشرے کے اندر رائج ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بریک لگایا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کے انڈر میں بہت سارے یتیم بچے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، یتیم کے مال کو چھونا بھی چھوڑ دیا، یعنی اپنا کھانا الگ چولہے میں پکتا تھا، ان کا یتیموں کا کھانا الگ چولہے میں پکتا تھا، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں لیتے تھے، ایک دانہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ تو اپنا کھانا کھا لیتے تھے، یتیم 2-3 بچے ہوتے تھے تو وہ تھوڑا بہت کھانا کھاتے تھے، باقی کھانا برباد ہو کر کے پھینکا جاتا تھا، سٹ ڈالتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے مال کو اگر خرچ بھی کرنا ہے تو پوری حفاظت کے ساتھ، اس انداز میں کہ یتیم کا بھلا ہو، سماج و معاشرے میں وہ یتیم کل بالغ ہو تو سر اٹھا کر کے چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر اسی بات کو واضح طور پر فرمایا ہے، لوگوں کی تعلیم دیتے ہوئے، ان کی نصیحت کرتے ہوئے کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یہ جو یتیم ہے کل ہو کر کے بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے تو تم سے اس مال کو لے لیں گے، اس ڈر سے ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے، اس کو خوب اڑاتے ہوئے ختم نہ کرو، بلکہ من کان غنیا فلیستعفف، اگر کوئی مال یتیم کے مال کا کیئر ٹیکر ہے اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضل دیا ہے، مال دیا ہے، تو اس میں سے نہ لے، وہ اس میں سے پرہیز کرے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اس میں سے نہ لے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو یتیموں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس کے ذرائع آمدنی کم ہے، تھوڑا غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، تو ایسا آدمی بقدر ضرورت احسن طریقے سے اس کو لے سکتا ہے، اور جب وہ یتیم بڑا ہو جائے تو اس مال کو اس کے پاس سپرد کر دینا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن اچھے طریقے سے، یعنی جب اس کی ضرورت ہو تو خرچ کرو، تم اگر غریب اور محتاج ہو، مسکین ہو، تو تم بھی وقت ضرورت اس میں سے خرچ کر لو، لیکن اس کے مال کی بھرپور حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ معزز سامعین کرام، یتیم اگر کوئی ہماری زیر نگرانی ہو اور اس کا مال ہو اور اگر اس کو ہم ناحق کھاتے ہیں اور اس انداز میں کھاتے ہیں کہ ہم کو کھانے کا حق نہیں ہے، تو یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب المحاربین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا وما ہن یا رسول اللہ، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانا، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اگر آدمی لڑائی کے میدان میں ہو وہاں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگے، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پاک دامن ہے، اس کو گناہوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، ایسے شخص کے اوپر یا ایسی عورت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کے اوپر جو گناہوں کے بارے میں نہیں جانتی ہے اور اس کے اوپر الزام لگانا یقینی طور پر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مرد ہے جو پاک دامن ہے، پاک صاف ہے، وہ گناہوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے اوپر بدکاری کا اور گناہوں کا الزام لگانا، یہ کبیرہ اور بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور جب بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کو سپرد کر دو پورے گواہ کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو۔ انسان جو وعدہ کرتا ہے وہ کئی طریقے کا ہے۔ ایک وعدہ جو ہے وہ انسان سب سے جو اہم وعدہ ہے وہ بندہ اپنے رب سے کر چکا ہے۔ کب؟ جب عالم ارواح میں تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک درس میں نے بتلایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کے پشت سے قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام کے روح کو نکالا، اور نکال کر کے سب سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ تو تمام کے تمام ارواح نے اسی زمانے میں اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، بلا تو ہمارا رب ہے میرے رب، اور تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ تو یہ پہلا عہد ہے جس کو پورا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان جب اس روئے زمین میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، حیات دیا ہے، تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسرا وعدہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے کرتا ہے، اور ایک اور وعدہ ہوتا ہے جو جماعت سے کرتی ہے، قوم سے کرتی ہے، ملک سے کرتا ہے، اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ ان تمام وعدوں کی پاسداری ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا سامنے والا بھائی ہے، ہم نے ایک موقع پر اس سے وعدہ کر لیا کیونکہ اس وقت ہمارے حالات ذرا خراب تھے، ابھی حالات ذرا درست ہوا تو فوراً جو ہے پلٹا کھا گئے۔ نہیں، ہمیں نہیں کر سکتی، باتیں بنا کر کے اپنے الو کو سیدھا کر لیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر بڑی توجہ دلائی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو وعدہ کرو، کیونکہ یہ جو زبان ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اگرچہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، ایک بار زبان دے دینے کے بعد یہ گردن کٹ جائے وہ گوارا کر لینا چاہیے، لیکن زبان دینے کے بعد پھر واپس کرنا یہ نہ مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے اور نہ ہی انسان کا شیوا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وعدے کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ کیوں وعدے کو پورا کرو؟ کیونکہ جو وعدہ تم نے کیا ہے اس روئے زمین پر، اس کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے تم کو سوال و جواب کرنا پڑے گا کہ تم نے فلاں بندے سے یہ وعدہ کیا تھا، اے بندے تو جب دنیا میں گیا تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا، تو نے فلاں قوم سے وعدہ کیا تھا، فلاں جماعت سے وعدہ کیا تھا، وعدے کو تم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 91 اور 92 میں فرمایا واضح طور پر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ سے جو وعدہ کیے ہو
اور لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے، اور جس قسم کے اوپر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضامن اور ذمہ دار بنایا ہے اس کو پورا کرو اور اس کو توڑو مت، کیونکہ تم جو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب خوب جانتا ہے۔ عرب کے اندر، مکے کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام پڑ گیا تھا خرقہ۔ خرقہ کا مطلب ہوتا ہے توڑ توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ وہ عورت دیوانی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ صبح میں چرخہ لے کر بیٹھ جاتی اور سوت کاٹنا شروع کرتی، سوت دھاگا۔ وہ دھاگا پہلے صبح میں کاٹتی اور جب پورا دھاگا کاٹ دیتی تو پھر سب کو پورا توڑ تاڑ کے برابر کر دیتی۔ اللہ نے اسی عورت، اس دیوانی عورت سے مثال دیا ہے ان لوگوں کی جو وعدہ کر کے وعدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس طرح سے وہ عورت جو دن بھر دھاگا کاٹتی ہے اور دھاگا جب مضبوط بنا دیتی ہے تو پھر اس کو توڑ دیتی ہے، اس دیوانی عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ، بلکہ جو وعدہ کرو اس وعدے کے اوپر قائم رہو، کیونکہ جو انسان کا وعدہ ہوتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہوتا ہے، اور اسی وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے بارگاہ میں پوچھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ایک اور ایسے اصول اور قاعدے اور اخلاق کی طرف جو ہمارے سماج و معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے اور ہم سے پہلے سماج و معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم کوئی بزنس و بیپار کرو اور اس میں مال جو لوگوں کو دینا ہے تو خوب اچھے سے ماپ تول کر کے دو، بھرپور دو اور سیدھی ترازو سے دو۔ یہ ایک بیماری ہے جو شعیب علیہ السلام کے قوم میں بھی تھی، اور شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتلایا، اور یہ جو ماپ تول میں کمی کی بیماری ہے یہ ہر سماج و معاشرے میں پایا گیا ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے اس کو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کے سورہ مطففین کو اٹھائیے، پوری ایک سورت ہی اس کے لیے نازل کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دینے کے ٹائم میں ترازو کو ذرا سا اوپر ہی رکھیں گے کہ بھرپور نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 دانہ زیادہ چلا جائے، اور جب لینے کا وقت آئے گا تو پورا جھکا کر کے لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑا ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم کو دینا ہو سامان تو بھرپور ناپ کر کے دو اور بالکل سیدھی ترازو سے دو، کیونکہ ایسا کرو گے ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ بہتر کیسے ہے؟ اگر تم بڑھا کر کے دو گے، بھرپور انداز میں دو گے، کم نہیں دو گے مال تو اللہ اور برکت دے گا۔ ہمارے پاس 1 کلو چاول ہے، اس میں برکت دینے والا اللہ ہے، اور اس سے برکت بھی چھین لینے والا اللہ ہی ہے۔ اگر برکت دے دے گا تو وہ 1 کلو چاول اس میں بھر پیٹ کھانے کے بعد بھی بچ جائے گا، اور اگر برکت چھین لے گا تو 4 آدمی بھی وہ چاول مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔